کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور تیز رفتاری قیمتی جانیں نگلنے لگی۔ فیصل آباد میں 3 ماہ کے دوران 8,200 ٹریفک حادثات میں 91 شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، 9,430 شہری زخمی ہوئے۔ تیز رفتاری اور ون وے کی خلاف ورزیاں حادثات کی بڑی وجہ قرار۔ گزشتہ روز بس ڈرائیور کی غفلت ایک ہی خاندان کے 11 افراد کو نکل گئی۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے طیب مقبول سے۔ طیب، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا اقدامات انتظامیہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، فیصل آباد میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں ٹریفک حادثات میں اضافہ کا سبب بن رہی ہیں اور لوگ ٹریفک حادثات میں اپنی قیمتی جانیں گنوا رہے ہیں۔ فیصل آباد میں 3 ماہ کے دوران ٹریفک حادثات کے ہوش ربا جو اعداد و شمار ہے سٹی 41 نے حاصل کر لیے ہیں۔ فیصل آباد میں ایوریج روزانہ ایک شہری ٹریفک حادثہ میں اپنی قیمتی جان سے محروم ہو رہا ہے۔ ریسکیو 1122 رپورٹ کے مطابق 3 ماہ کے دوران فیصل آباد بھر میں 8,200 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 91 افراد اپنی قیمتی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ اور اسی طرح گزشتہ روز بس ڈرائیور کی غفلت سے ایک ہی خاندان کے 11 افراد بھی اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ 8,200 جو ٹریفک حادثات ہوئے ہیں، ان میں 9,400 سے زائد افراد زخمی ہو کر اسپتال بھی پہنچے اور ان میں سے متعدد ابھی تک زیر علاج ہیں۔ سگنل توڑنا، ون وے کی خلاف ورزی، تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنا، یہ ایسی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں جو حادثات کی بڑی وجہ قرار دی گئی ہیں، اور خاص طور پر ہائی ویز پر اور رورل ایریا میں ڈمپر، بس اور ٹریکٹر ٹرالی کی تیز رفتاری زیادہ طور پر حادثات اور زیادہ ہلاکتوں کا سبب بن رہی ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے شہر میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا گیا، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکے کہ ٹریفک حادثات کم ہو سکے۔ شہری ہر سگنل پر، ہر روڈ پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنا اپنا فرض سمجھ اور یہ فرض ادا کرتے ہوئے اپنی قیمتی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں حادثات کا بڑا سبب بننے لگی ہیں۔ طیب مقبول ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ طیب آپ کا۔ مارچ میں پاکستان کی ملکی برآمدات میں 5.19% اضافہ۔ گزشتہ ماہ برآمدات کا حجم $2.61 کروڑ سے تجاوز کر گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق فروری میں برآمدات $2.49 کروڑ تھی، جبکہ مارچ 2024 کے مقابلے میں بھی برآمدات میں 2% اضافہ ہوا۔ مزید تفصیلات محمد بلال ڈوگر سے جانتے ہیں۔ بلال، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، پاکستان کی ماہانہ وار برآمدی رپورٹ جو ہے وہ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے۔ اگر مارچ کے مہینے میں دیکھیں تو پاکستان کی برآمدات مارچ کے مہینے اور مجموعی برآمدات بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ گزشتہ فروری کے مہینے میں کم و بیش 50 کروڑ ڈالر سے زائد کی تجارتی خسارہ پاکستان کو دیکھنے کو ملا تھا، جبکہ مارچ کے اندر دوبارہ یہ ایکسپورٹس بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ 5.10% کی بہتری نظر آ رہی ہے۔ اگر برآمدات کو دیکھیں تو جو فروری کے مہینے میں $2.49 کروڑ کی برآمدات تھی، وہ بڑھتے ہوئے $2.61 کروڑ پہ دوبارہ پہنچ چکی ہے۔ اگر درآمدات کی بات کریں تو درآمدات پچھلے مہینے فروری کے اندر بڑھتی ہوئی نظر آئی تھی، لیکن اس مہینے کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ فروری کے اندر جو درآمدات جو تھی $4.78 کروڑ تھی، وہ کم ہو کے $4.73 کروڑ پہ رکی ہے۔ اگر آنے والے مزید 3 مہینوں کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹس کا ایسا ہی رجحان رہتا ہے، چیزیں بہتر رہتی ہیں، بڑھوتری رہتی ہے، جو کہ بجلی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں، امید کی جا سکتی ہے قیمتیں برآمدات ہیں، تو اس سے پاکستان کی برآمدات کو ایک اچھا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ بلال ڈوگر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ عالمی منڈی میں خام تیل 5 سال کی کم ترین سطح پر آ گیا، مگر پاکستانی ثمرات سے محروم۔ فیصل آبادی تاجر پھٹ پڑے، بولے حکومت دوگلی پالیسی پر گامزن ہے، بجلی کی قیمت میں ریلیف دے کر پیٹرول مہنگا بیچ رہی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات شیراز بٹ سے جانتے ہیں۔ شیراز، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت بین الاقوامی سطح پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی ہوئی۔ 5 سال کی کم ترین سطح پر جو ہے وہ تیل آ چکا ہے، لیکن اس کے اثرات، اس کے ثمرات جو ہیں پاکستان کی عوام کو نہیں پہنچے ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ بجلی سستی کی جا رہی ہے اور دوسری جانب جو ہے پیٹرول سٹل مہنگا دیا جا رہا ہے۔ اگر عالمی منڈی کو دیکھا جائے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رانا عبدالغفور صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ رانا صاحب، بتائیے گا، یہ تو ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے والا حساب ہے کہ ایک طرف سے آپ کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے تکلیف دی جا رہی ہے، کیا کہیں گے صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ اس میں بھی کما رہی ہے۔ اب دیکھیں پچھلے 4-5 سال سے لے کے دیکھ لیں
कम तरीन सतह पे पेट्रोल पूरी वर्ल्ड मार्केट में आ गया है। बल्कि आज मैं खबर ये सुन रहा था कि कल एक दिन में सऊदीया को 500 अरब रियाल का नुकसान हुआ है पेट्रोल की कीमत कम होने की वजह से। अगर गवर्नमेंट चाहे जिस तरह बिजली का उन्होंने रिलीफ हमें दिया है उसको पेट्रोल के साथ मर्ज ना करें कि पेट्रोल अगर कम हो गया तो हम आपको इसमें रिलीफ दे रहे हैं। इस टाइम पेट्रोल 15 से 20 रुपए लीटर जो है वो कम सस्ता हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। ठीक है, फिक्स चार्जेस जो है बिजली की कीमतों में खत्म किए जाएं ताकि हकीकी रिलीफ जो है वो ताजरों और आम सार्फिन तक पहुंचे। उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नहीं होना फौरी तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आवाम को हकीकी तौर पर रिलीफ मिले और महंगाई जो है वो हकीकी मायनों में कम हो। फराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन भर में लोकल गवर्नमेंट के शोबा फाइनेंस इंजीनियरिंग प्लानिंग यूनिट के इजाफी चार्ज गैर कानूनी करार। प्लानिंग इंजीनियर्स फाइनेंस अमूर में इजाफी चार्ज वाली पोस्ट पर बेज़ाब्तियों के इंकशाफात सामने आए हैं। महकमे बल्दियात पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट जिला काउंसिल्स में इंजीनियर्स प्लानिंग फाइनेंस पोस्टों पर इजाफी चार्ज वाली भर्तियां मनसूख कर दी हैं। तफसीलात इमरान असलम से जान लेते हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। में बल्दियाती अदारों में शोबा फाइनेंस, इसी तरह प्लानिंग और इंजीनियर्स में इसमें चार्ज को गैर कानूनी करार दिया गया है। अजाफी चार्ज की जो भर्तियां थी वो मेरिट से हटकर की गई थी। महकमा बल्दियात पंजाब का सूबा भर समेत फैसलाबाद डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर इसके साथ साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला कौंसिल को मरासले भेजे गए हैं, जिस पर फौरी तौर पर जो अजाफी चार्ज थे शोबा प्लानिंग के, फाइनेंस के, इंजीनियर के, उसको कैंसिल करते हुए वापस लेने के अहकाम जारी किए गए हैं। और बल्दियाती अदारों में फाइनेंस अमूर, PND के अमूर, इसके साथ साथ इंतजामी अमूर में बेज़ाब्तियां रिपोर्ट की गई थी। और अभी मुतलका जो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, अपने अपनी बल्दियाती अदारों के, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, जिला कौंसिल के, लोकल गवर्नमेंट अमूर के जो अजाफी चार्ज दिए गए थे अफसरान को, उनको फौरी तौर पर वापस करके कैंसिल करके रिपोर्ट महकमा बल्दियात पंजाब को साल करेंगे। इसी इसना में जो है वो महकमा बल्दियात पंजाब की जानब से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला कौंसल्स और डिप्टी कमिश्नर, इसके साथ साथ कमिश्नर को मरासला भेजा है। जी इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, फेस्को ने सोलर सारिफीन से हाथ कर दिया। नेट मीटरिंग के ख्वाहिशमंद सारिफीन का डिमांड नोटिस तो कम ना हुआ मगर मीटर कम हो गए। डबल मीटर्स की फीस में बस 1 मीटर लगाया जाने लगा। सारिफीन फेस्को पर बरस पड़े। CEO फेस्को से डिमांड नोटिस की कमी का मुतालबा कर दिया। अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नेट मीटरिंग के हवाला से फेस्को की अनोखी मंतक। नेट मीटरिंग के डिमांड नोटिस में 2 ग्रीन मीटर्स के पैसे वसूल करके फेस्को की जानिब से 1 ग्रीन मीटर लगाया जा रहा है, जिस पर सार्फिन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं सिविल लाइन डिवीजन के इलाका में, हमारे साथ सारफ हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, हमें बताइएगा कि नेट मीटरिंग के डिमांड नोटिस में 2 मीटर्स के पैसे वसूल किए जा रहे हैं, 1 मीटर लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस वाले से और हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? दरअसल जी मुतालबा तो यही है कि नेट मीटरिंग का जो एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और दूसरा ये है कि डिमांड नोटिस हर बंदा ही जमा कराता है, लेकिन ज्यादती दर ज्यादती, क्योंकि गरीब आवाम तो सरासर पिस चुकी है। अब ये एक डिमांड नोटिस में जो पेमेंट लेते हैं वो लेते हैं 2 मीटरों की, जबकि 1 मीटर लगाया जाता है। अगर 2 मीटर की पेमेंट ले रहे हैं तो 2 मीटर लगाएं, ठीक है। अगर वैसे तो 1 मीटर की प्राइस लेनी चाहिए और 1 मीटर लगाना चाहिए, जो कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो पे करके लगवा रहा है तो वो उसकी आवाम की प्रॉपर्टी है। अच्छा, बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि सार्फिन का यही कहता है कि नेट मीटरिंग को किया जाए, सहूलत फराहम। अगर 1 मीटर लगाया जा रहा है तो कंज्यूमर से 1 मीटर के पैसे ही डिमांड नोटिस। अवैस अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अमराज कल्ब के मरीजों के लिए अच्छी खबर। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग के गुलाम नबी ब्लॉक में कार्डिक इमरजेंसी का आगाज। अब मरीजों को इब्तदाई तिब्बी सहूलियात डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ही मैसर आएंगी। इस पर मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया की काविशें रंग ले आईं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के गुलाम नबी ब्लॉक में मेडिकल एंड कार्डिक एमरजेंसी का आगाज़ कर दिया गया। कार्डिक एमरजेंसी के आगाज़ के साथ ही अमराज कल्ब के मरीजों को जो है वो अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ही बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलियात जो है वो मैसर आएंगी। खासकर इसी के साथ है बेड कैपेसिटी में भी इजाफा हुआ है। मेरे साथ DHQ हॉस्पिटल की MS डॉक्टर सदफ नकवी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, बताइएगा, मेडिकल एंड कार्डिक एमरजेंसी का आगाज कर दिया गया है, क्या समझती हैं, किस कदर खुश आइन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CM पंजाब के विजन के मुताबिक कार्डिक एंड मेडिकल इमरजेंसी की एक्सटेंशन कर दी गई है। इसमें 35 बेड से अब 50 बेड कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ तमाम दिल के मराज जो पेशेंट्स आ रहे हैं उन सबको
100% ایڈیسن فری دی جا رہی ہیں، جس میں ایس کے اور ہیپرین اور دیگر تمام ادویات شامل ہیں۔ ایس کے جو کہ ایک مہنگا ٹیکہ ہے لیکن مریضوں کو فری مہیا کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ باقی سب ادویات بھی فری اویلیبل ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ کیتھ لیب کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ڈی صاحب اور کمشنر صاحب اس کی کاوشیں کر رہے ہیں اور امید ہے جلدی کیتھ لیب بھی فعال ہو جائے گی۔ یہی کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں اب امراض قلب کے مریضوں کو جو ہے وہ بہتر علاج معالجے کی سہولت میسر آئے گی۔ ایس کے اور اسی کے ساتھ جو دیگر مہنگے انجیکشن ہیں وہ بھی یہاں پر فری ان کو جو ہے وہ میسر ہوں گے۔ تاہم کیتھ لیب کے لیے بھی جو ہے وہ اقدامات کا سلسلہ جاری ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ہی کیتھ لیب کا قیام جلد عمل میں لایا جائے گا۔ جی وسیم عزیز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ وسیم آپ کا۔ یہ جنگ میں جاری شدہ تعمیراتی فنڈز صرف ہو گئے، سڑکوں کا تعمیراتی کام رک گیا۔ 34 کروڑ روپے کی لاگت سے شروع ہوئے فیصل آباد روڈ پر کام کو بریک لگ گئی۔ 2 ارب 51 کروڑ لاگت کے بھکر روڈ اور دیگر چھوٹی شاہراہوں پر تعمیراتی کام بھی بند۔ ٹھیکیداروں نے سڑکوں کی بحالی کا کام مزید فنڈز کی فراہمی سے مشروط کر دیا۔ محمد رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی رمضان۔ جی بالکل، لگ بھگ 34 کروڑ روپے کی لاگت سے فیصل آباد روڈ کی تعمیر جو ہے وہ رواں مالی سال کے دوران شروع ہوئی۔ حکومت کی جانب سے فنڈز دیے گئے، جس کے بعد ٹھیکیدار کی جانب سے بیس اور سب بیس بنا لی گئی ہے، اور اب اس کے اوپر اسفالٹ یا کارپیٹنگ کا کام جو ہے وہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے مزید فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیکیدار کی جانب سے جو ہے وہ کام روک دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہری حدود ہے، میونسپل کمیٹی کی حدود کے اندر بھی جو ہے وہ بیس اور سب بیس بچھا دی گئی ہے، اور مزید اس کے اوپر جو بجری ڈالنے کا کام ہے وہ بھی دوسرے حصے میں وہ بھی رک چکا ہے۔ بھکر روڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ کام شروع ہوا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ کرشنگ سیزن کا آغاز ہوا، جس کے بعد ٹھیکیدار جو ہے وہ مزید کام کر نہ سکا۔ اب کرشنگ سیزن جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس وقت کا کام جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ ٹھیکیدار کے مطابق جو حکومت کی جانب سے جاری شدہ فنڈز تھے وہ صرف ہو چکے ہیں۔ رواں مالی سال کے دوران اگر مزید فنڈز آتے ہیں تو ان سڑکوں کے اوپر کام شروع ہو سکے گا، لیکن اگر حکومت کی جانب سے مزید فنڈز نہیں دیے جاتے تو بکر روڈ اور فیصل آباد روڈ ابھی جو ہے وہ اسی صورتحال میں رہے گا، اور کہ مزید فنڈز کا انتظار کرنا پڑے۔ رمضان مرزا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ضلع چنیوٹ کا سب سے بڑا ترقیاتی منصوبہ چنیوٹ تا فیصل آباد روڈ پر کام تیزی سے جاری۔ 6 ارب روپے سے زائد لاگت سے زیر تعمیر روڈ پر اب تک 2 ارب کے فنڈز ریلیز ہو چکے ہیں۔ منصوبے پر کتنا کام مکمل ہو چکا ہے، کتنے فنڈز استعمال ہو چکے ہیں، جانتے ہیں بیورو چیف چنیوٹ وقار گھمن سے۔ وقار، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ ضلع چنیوٹ کے سب سے بڑے ترقیاتی منصوبے چنیوٹ فیصل آباد روڈ پر کام تیزی سے جاری ہے۔ تقریباً 6 ارب سے زائد روپے کی لاگت کا یہ منصوبہ ہے، جس میں سے اب تک 2 ارب سے زائد کے جو فنڈز ہیں وہ ریلیز ہو چکے ہیں، اور ان میں سے بھی 1 ارب 35 کروڑ سے زائد 1 کروڑ 35 لاکھ سے زائد کے جو فنڈز ہیں وہ استعمال بھی ہو چکے ہیں۔ اب تک ارتھ ورک سب بیس کا کام تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ تقریباً 35% اوور آل سارے منصوبے کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ منصوبے کے درمیان آنے والے جو 4 پلیاں ہیں ان کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے۔ جو سب بیس ہے وہ اب تک ڈالی جا چکی ہے، اور 24 کلومیٹر کا یہ ٹوٹل پیس ہے، جو کہ چنیوٹ کے تحصیل چوک سے فیصل آباد میں جو کمال پور انٹرچینج ہے وہاں تک بنایا جا رہا ہے۔ ارتھ ورک تقریباً کمپلیشن کے آخری مراحل میں ہے، اور اس کے علاوہ کنٹریکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو دی گئی مدت ہے تکمیل کی اس کے اندر اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا، اور اس منصوبے کی جو مدت کی تکمیل ہے تقریباً 2 سال رکھی گئی ہے۔ تاہم کنٹریکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر فنڈز بر وقت ریلیز کر دیے جائیں تو یہ منصوبہ قبل از وقت بھی مکمل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے وقار، بہت شکریہ آپ کا تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، چنیوٹ میں ستھرا پنجاب مہم کے تحت کام جاری۔ منور اینڈ برادرز ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے آج سے اسپیشل مہم کے تحت ڈرینیج لائنوں کی صفائی کا کام شروع۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ طلحہ سعید نے دورہ کیا۔ مزید تفصیلات کمیل حیدر سے جانتے ہیں۔ کمیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایات پر شہر چنیوٹ کے اندر بھی ستھرا پنجاب مہم بھرپور انداز میں جاری ہے۔ آج سے یوسیز کے اندر اسپیشل مہم کے تحت صفائی کی جائے گی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل طلحہ سعید نے وزٹ کیا، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کیا کمپین ہے، کب تک یہ جاری رہے گی اور اس سے شہر پہ اثر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ہماری میونسپل کمیٹی چنیوٹ 8 اربن یوسیز میں اس کو ہم نے اپنے انتظامی معاملات کے حوالے سے تقسیم کیا ہوا ہے۔ جی، تو یہ ایک اسپیشل ڈی سلٹنگ کیمپین ہے۔ ہمارے جو اوپن ڈرینز ہیں ان کی ڈی سلٹنگ کرے گی جو ہمارے کنٹریکٹر ہیں وہ،
تو یہ 8 روزہ کیمپین ہے جی. آج اس کا UC36 سے آغاز ہو رہا ہے اور یہ ہم اپنی روٹین کا جو کلیننس آپریشن ہے اس کے ساتھ ملا کے اسے دن کا جو آدھا حصہ ہے اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں گے. جو ارلی پہلا حصہ ہے دن کا آدھے سے زیادہ وقت وہ ہم روٹین کی صفائی کریں گے اور یہ 8 روز جاری رہے گی جی. بالکل 8 روز تک جاری رہنے والی اس کمپین کے اندر خصوصی طور پر سیوری لائن کی جو صفائی ہے وہ کروائی جائے گی تاکہ شہریوں کو سیوریج کے جو مسائل کا سامنا ہے اس میں کمی لائی جا سکے. کمیل حیدر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ویکل سمارٹ کارڈز کی ترسیل کا سینٹرلائزڈ نظام شہریوں کے لیے وبال جان. فیصل آباد سمیت صوبے بھر کی ویکلز کے سمارٹ کارڈ ایکسائز ہیڈ کوارٹر سے ڈائریکٹ محکمہ ڈاک کو بھجوائے جا رہے ہیں. معلومات غلط ہونے یا دیگر وجوہات کی بنا پر سینکڑوں کارڈ واپس لاہور جا رہے ہیں. مزید تفصیلات عمیر عظمت سے جانتے ہیں. عمیر، آگاہ کیجیے گا اس معاملے کے حوالے سے. جی، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے وہیکلز کے اسمارٹ کارڈ کی ترسیل کے لیے شہریوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے سینٹرلائزڈ نظام متعارف کروایا تھا اور اس نظام کے ذریعے ایکسائز ہیڈ کوارٹر سے جو گاڑیوں موٹر سائیکلوں کے اسمارٹ کارڈز ہیں وہ براہ راست محکمہ ڈاک کو بھجوائے جا رہے ہیں اور پھر محکمہ ڈاک جو ہے وہ متعلقہ شہریوں کے گھروں تک پہنچ جاتا ہے. تاہم اگر کسی کیس میں شہری کا کوئی ڈیٹا غلط ہوتا ہے یا ایڈریس میں کوئی غلطی آتی ہے تو وہ کارڈ پھر واپس جو ہے ایکسائز ہیڈ کوارٹر پنجاب کو بھجوا دیے جاتے ہیں، جہاں سے دوبارہ واپسی کا تصور موجود نہیں اور شہریوں کو اس کارڈ کے حصول کے لیے از سر نو فیس جمع کروانی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے قبل جو سسٹم چل رہا تھا تو اس میں ایکسائز کے جو ضلعی دفاتر ہیں ان کو اسمارٹ کارڈ بھجوائے جاتے تھے اور اگر کہیں پر کوئی کارڈ ایڈریس یا کسی اور وجہ سے واپس آتا تھا تو وہ وہاں پر ضلعی دفتر میں قائم کاؤنٹر پہ رکھ دیے جاتے تھے اور متعلقہ شہری وہاں سے وہ کارڈ حاصل کر لیتے تھے. لیکن اب وہ ایکسائز ہیڈ کوارٹر کو واپس بھجوا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو اس کی دوہری فیس ادا کرنا پڑ رہی ہے. عمیر عظمت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کتابیں ملنے کے انتظار کا جھنجٹ ختم ہو گیا. طلبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلے کے فوری بعد ہی اپنے متعلقہ کوڈ کی کتاب یونیورسٹی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. یونیورسٹی انتظامیہ نے پروگرام وائز کتابوں کے بجائے ڈائریکٹ متعلقہ کوڈ سے کتاب تلاش کرنے کی آپشن فراہم کر دی ہے. اسی پر بات کریں گے جہانگیر اشرف سے. جی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ پہلے ہمیشہ یہ شکایت رہتی تھی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے داخلہ بھجوا دیا لیکن کتابیں جو ہیں وہ بر وقت موصول نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے طلبہ کی اسائنمنٹ جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوتی تھی. اب اس کا حل نکالا گیا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے تمام کتابیں جو ہے وہ میٹرک سے لے کر آنورڈ تمام کلاسز کی وہ ویب سائٹ پر اویلیبل کی گئی ہیں. نہ صرف اویلیبل کی گئی ہیں بلکہ اسٹوڈنٹ اپنا ڈائریکٹلی کوڈ جو ہے اس کو سرچ کر کے بھی کتاب کو ڈائریکٹلی ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے، جبکہ اس سے پہلے تمام جو پورے کا پورا کورس ہے اس کا کتابیں جو ہیں وہ اکٹھی اپلوڈ کی جاتی تھی اور ان میں سے اپنی پسند کی اور اپنے متعلقہ سیمسٹر کی کتابیں جو ہیں وہ تلاش کرنا پڑتی تھی. لیکن اب ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹ جو اس کا کورس کوڈ ہوگا وہ صرف کورس کوڈ سرچ کرنے سے اپنی مطلوبہ کتاب جو ہے وہ حاصل کر سکے گا، جس سے بر وقت وہ اپنے اسائنمنٹس تیار کر سکیں گے، بر وقت کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اور اس میں ان کو کتابوں کی بذریعہ ڈاک ملنے کا انتظار جو ہے وہ بھی نہیں کرنا پڑے گا. جہانگیر اشرف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ٹوبا ٹیکسنگ کے سرکاری کالجز میں داخلہ مہم کا آغاز. سرکاری کالجز میں گزشتہ سال کی نسبت 20% زائد داخلے کیے جائیں گے. سرکاری کالجز میں 7,800 داخلوں کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں احمد ندیم سے. احمد، آگاہ کیجیے گا. بالکل جی، ٹوبا ٹیکسنگ کے سرکاری کالجز میں بھرپور داخلہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز دانش اوان موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ کتنے کالجز سرکاری کالجز موجود ہیں ٹوبا میں اور اس دفعہ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ کتنا ٹارگٹ دیا گیا ہے جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت داخلوں کا؟ ہمارے 16 کالجز ہیں ہمارے پبلک سیکٹر کے یہاں پہ ٹوبا ٹیکسنگ میں. ہم نے اس دفعہ تھوڑی سی اسٹریٹجی کو ویو کیا ہے اکارڈنگ ٹو دی انسٹرکشنز گیون بائی دی ایچ-ڈی. اس میں یہ تھا کہ جہاں پہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی کمی ہے یا ہمیں کلاسز میں بچوں کے والیوم کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے یا کہیں پہ ہمیں اس طرح کی ٹیچنگ فیکلٹی کا ایشو آئے گا تو وہاں پہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا اس کو ٹیمپر اس حوالے سے کیا ہے کہ ہمیں ایک فلیکسیبلٹی کا معاملہ دکھانا پڑا کہ 20% تھا پچھلی دفعہ. ہمارے 6,400 کے قریب پچھلے سال داخلے تھے، اس دفعہ ہم 7,800 کے قریب ہمارا ٹارگیٹ ہے. ہم کوشش کریں گے کہ 20% کو ہم نے اس کو
10% to 20% مختلف کالج کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور ان کی فزیکل بلڈنگ اور ان کی تمام فیسلٹیز کے حوالے سے ہم نے ان سب کو اسائن کیا. اور اس کے لیے بھرپور ہماری جو ہے وہ اس وقت کاوشیں بھی جاری ہیں, کیمپنگز بھی جاری ہیں, ہمارے سیمینارز بھی ہو رہے ہیں, ہمارے کوئز کمپٹیشنز بھی ہو رہے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس ٹارگٹ کو اچیو کریں. اور 7 اپریل سے آج سے ہماری کلاسز کا باقاعدہ آغاز بھی شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے احمد ندیم, بہت شکریہ آپ کا تفصیلہ نگاہ کرنے کے لیے. جنگ میں سی ای او ایجوکیشن تنویر غزالی کا دیگر محکمہ تعلیم کے افسران کے ہمراہ جناب لائبریری کا دورہ. لائبریری کے لیے مزید کمپیوٹرز اور کتب کے علاوہ لائبریری کی سولرائزیشن کے لیے فنڈز جاری کرنے کے احکامات دیے. پی پی ایس سی ایگزامز میں کامیاب ہونے والے ممبران سے بھی ملاقات کی. اسی پر بات کریں گے اویس خان سے. اویس, آگاہ کیجیے گا. جانب سے آج چناب لائبریری کا جو ہے وہ دورہ کیا گیا اور اس موقع پر جو ہے اپریٹیشن کے حوالے سے لائبریری کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا. سی ایجوکیشن میں سر موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں یہ لائبریری کس حد تک افادیت اپنا حاصل رکھے ہوئے اور اس کے مستقبل کے حوالے سے کیا پلاننگ عمل میں ہے؟ میں آج لائبریری آیا ہوں, ویکینڈ تھا تو اسکول کا بھی آخری چھٹی چل رہی ہے, تو میں ادھر آیا ہوں. تو یہاں سے پہلے تو سب سے 2 نوجوان مجھے ملے ہیں یہاں پر, تو ابھی بھی بیٹھے تھے, ابھی ملاقات بھی ہوئی ہے, فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ. تو انہوں نے ایک نے بڑے اچھے ایک انٹیلیجنس کے ادارے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے, دوسرے نے بھی ایک پنجاب بارے میں ایک ہی سیٹ تھی وہ بھی ون کیا جنگ کا ہے. اور انہوں نے بھی بتایا کہ ہم میڈیوکر گھر سے تعلق رکھتے ہیں, لائبریری کی کتابوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں تھا تاریخ کا. تو وہ یہاں پر آتے رہے ہیں, انہوں نے آ کے تیاری کی ہے, تو الحمدللہ آج وہ پنجاب میں ٹاپ کر گئے. تو جب سے یہ میں نے یہاں کا چارج سنبھالا تھا تو سب سے زیادہ فوکس میرا, جیسے آپ پہلے بھی دیکھتے رہے کہ لائبریری پر ہی ہے. تو لائبریری کو نہ صرف ہم نے فنکشنل کر دیا ہے بلکہ بیسک تمام فیسلٹیز میں اویلیبل ہے. ابھی گرمی آ رہی ہے تو ایئر کنڈیشن بھی میں نے آج صاف کروائے ہیں, وہ سارے انشاءاللہ فنکشنل ہوں گے. اور اس کے اوپر سولر پر میں جا رہا ہوں مستقبل کے لیے, تمام اس کی چھت کے اوپر ہم سولر پر جا رہے ہیں. اس کے فنڈ ہم نے ریلیز کر دیے, تو انشاءاللہ اس کے ٹینڈر وغیرہ کروا کے سولر پر جائیں گے. اور 13 کمپیوٹر اس وقت فنکشنل ہے, 3 کا آرڈر دے چکے ہیں. اور اس کو تمام دنیا کی جتنی جدید لائبریریز اس کے ساتھ ہم اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹ کر رہے ہیں, تاکہ کہیں سے بھی کوئی کتاب اگر ان نوجوانوں کو چاہیے ہوگی تو اس کے لیے میں آپ کے چینل کے توسط سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا کہ جھنگ کے لوگ ایک دفعہ آئیں, لائبریری کو دیکھیں. اور اس کا ٹائم بھی ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے, صبح 8 سے لے کر 8 بجے رات تک ہم کھلے ہیں. تو جا کے ورکنگ لوگ ہیں 3 بجے چھٹی کے بعد آتے ہیں, آ کے پھر بھی ان کے پاس 5 گھنٹے ہوں گے یہاں پر گزاریں. تمام قسم کے میگزین اخبار جو پاکستان میں پبلش ہوتے ہیں یہاں پر اویلیبل ہے. تو یہ ہماری طرف سے ہے, گفٹ ہے ایک, جنگ کے لوگوں کے لیے آئیں اور اس کو دیکھیں. اگر اس میں تجاویز کا باکس بھی رکھوانے لگا ہوں, اگر کوئی تجویز دینا چاہتا ہے اس کو رکھیں. اور جتنے لوگ یہاں سے کامیاب ہو کے یا ادھر سے پڑھ کے کسی بڑے عہدوں پر پہنچے, جیسے ابھی مجھے بتایا کہ ڈی سی آر ہیں جنگ کی, ایک فیمیل ہے, تو وہ بھی ادھر سے پڑھی ہیں, تو ان سب کے نام بھی اور ان کی تصاویر بھی ہم انشاءاللہ گیٹ کے باہر لگانے لگے. کہنا جناب لائبریری کے نہ صرف سولرائزیشن کی جائے گی بلکہ اس کی لائبریری کو بھی فروغ دینے کے حوالے سے اقدامات ممکن کیے جائیں گے. اویس خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت